بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خطيب الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين۔ حدیث مبارک ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب مجھ پر درود پڑھو تو اونچی آواز سے پڑھا کرو، اس لیے کہ جب تم درود پڑھتے ہو جو شے تمہارا درود پڑھنا سنتی ہے، روز محشر وہ تمہارے حق میں اللہ کی بارگاہ میں گواہی دے گی۔ جب حضور پر درود پڑھیں تو عشق اور محبت سے پڑھیں۔ روز محشر جب نفسی کا عالم ہوگا، ہر کوئی اپنی پرواہ اپنی فکر کرے گا، ماں باپ بہن بھائی رشتہ دار سب چھوڑ دیں گے۔ اس وقت مسجد کے در و دیوار، یہ جگہ، یہ ہوا، فرشتے، یہ ساری چیزیں اللہ کی بارگاہ میں ہمارے حق میں ہمارے ایمان کی گواہی دیں گی۔ کیا خیال ہے اس وقت مسجد اگر آپ کے ایمان کی گواہی دے تو اللہ تعالیٰ بخش نہیں دے گا؟ اس یقین سے درود پاک پڑھا کریں کہ ہم حضور کی بارگاہ میں حاضری لگوا رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا، اعلان نبوت سے پہلے میں اس پتھر کو جانتا ہوں جو مجھ پر درود پڑھتا تھا۔ نبی پتھروں کے درود کو جانتے ہیں تو عاشقوں کے درود کو نہیں جان سکتے؟ ایک دن اللہ کے رسول ایک صحابی کے گھر تشریف لے کر گئے دعوت پر۔ وہ صحابی کبھی باورچی خانے جاتے، کبھی حضور کی بارگاہ میں، پھر اندر کچن میں جاتے، پھر حضور کی بارگاہ میں۔ ایک شخص نے اس صحابی کو کہا، جلدی جاؤ کھانا لاؤ، حضور انتظار فرما رہے ہیں، تاخیر نہ کرو۔ وہ حضور کی بارگاہ میں صحابی آئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور میری بیگم نے مچھلی کو آگ پر رکھا ہے پکنے کے لیے، لیکن آگ اثر انداز نہیں کر رہی، مچھلی پک نہیں رہی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، اے میرے پیارے صحابی، قیامت تک اگر وہ مچھلی آگ پر پڑی رہے، آگ اس مچھلی کو کچھ نہیں کہہ سکتی، اس لیے کہ ایک دن اس مچھلی جب وہ پانی میں تھی، کشتی میں کچھ لوگوں نے میرا ذکر کرنا شروع کیا، اس مچھلی نے رک کر، جس طرح کہتے ہیں نا کان لگا کے سننا، یہ رک گئی اور اس نے میرا ذکر سنا۔ جب میرا نام آیا اس نے مجھ پر درود پڑھ لیا۔ اب دنیا کی آگ اس کو کچھ نہیں کہہ سکتی۔ محفل درس قرآن میں آئے حضور کے عاشقوں، ایمان سے فیصلہ کرو، نبی پانی کی گہرائیوں میں مچھلی کے درود کو جانتے ہیں، تو ٹنگے میں بیٹھے ہوئے عاشق رسول اگر عشق کے ساتھ حضور پر درود پڑھیں تو حضور سن نہیں سکتے؟ اس ایمان سے درود پڑھیں، ہم سنتے، ہم پڑھتے ہیں، اللہ کے رسول سنتے ہیں۔ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لالے کرامت پہ، کان لالے کرامت پہ۔ ایک دفعہ مل کر عشق سے محبت کے ساتھ، میرے کہنے پہ نہیں، اپنے عشق اور ایمان کی قوت کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کا نذرانہ بھیجیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا خطیب الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک یا رحمت للعالمین۔ ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں منتظمین محفل کو، انجمن صدائے مدینہ کے ارکان کو، خصوصیت کے ساتھ جناب رجب چشتی صاحب کو، ان کے رفقا کو، اللہ تعالیٰ ان کی اس کاوش کو قبول فرمائے۔ بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی یہ کاوش اور یہ محفل ہم سب کے لیے اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ توفیق دی ہے اور ہمیں رب نے یہ توفیق دی کہ ہم یہاں آئے اور قرآن مجید سمجھنے کے لیے اپنا وقت نکالا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارا یہاں آنا قبول فرمائے،
ہمیں قرآن سمجھنے کی اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی حضرت تقویٰ کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے، میں نے ذہن تو کچھ اور بنایا ہوا تھا تقریر کرنے کے لیے، لیکن بڑی اچھی گفتگو انہوں نے شروع کی، انہی کی گفتگو کو میں آگے مکمل کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم نے رمضان شریف کے روزے رکھ لیے، ہم نے تراویح پڑھی، نماز ادا کی۔ حضرت جس طرح بھی آیت کریمہ سنا رہے تھے کہ روزے تم پر فرض کیے گئے تاکہ تم متقی ہو جاؤ، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقیوں کی صف میں شامل ہو جاؤ۔ ہم سب نے روزے رکھے ہیں الحمدللہ۔ اپنے دل سے پوچھیں، سوال کریں اپنے من میں ڈوب کے، کیا میرے اعمال، میرے افعال، میری زندگی گزارنے کے طریقے سے کیا یہ پتہ چلتا ہے کہ میں متقی ہو گیا ہوں؟ کیا میرے اندر تقویٰ آ گیا ہے یا نہیں آیا؟ تقویٰ یہ نہیں ہے کہ آپ صرف روزہ رکھ لیں، اللہ تعالیٰ کو ہمارے روزوں کی ضرورت نہیں ہے، ہم بھوکے رہ رہے ہیں، اللہ کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ روزے کا مقصد تقوی کا حصول ہے، اور تقویٰ کیا ہے اگر بندہ یہ سمجھ جائے تو زندگی بدل جاتی ہے، سوچ بدل جاتی ہے۔ تقویٰ ہے کیا، آج اس پر گفتگو کروں گا، اور تقویٰ کی کتنی اہمیت ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کوئی 1-2 مرتبہ نہیں فرمایا کہ تقویٰ اختیار کرو، 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ نہیں، بلکہ 55 مرتبہ رب نے فرمایا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، تقویٰ اختیار کرو۔ شارحین کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مومنین کو کیوں فرمایا، ایمان والوں کو کیوں فرمایا کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، جبکہ وہ تو پہلے ہی ایمان والے ہیں۔ ایمان کے بعد تقویٰ کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا جواب سورۃ انفال کی آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو اگر تم تقویٰ اختیار کرو گے اللہ تعالیٰ تمہیں فرقان عطا فرما دے گا۔ یہ فرقان کیا ہے؟ قوت فرقان یہ ہے حق اور باطل میں فرق کرنے کی قوت، اچھائی اور برائی میں فرق کرنا فرقان کہلاتا ہے۔ آسان الفاظ میں اگر آپ کو سمجھاؤں تو ایک عام مومن مسلمان زندگی گزارتا ہے، شب و روز اس کے سامنے 2 راستے آتے ہیں، ایک حق کا راستہ، ایک باطل کا راستہ، ایک صراط مستقیم ہے اور ایک گمراہی کا راستہ ہے۔ عام مسلمان، عام مومن جو تقویٰ نہیں اختیار کرتا وہ برائی کے راستے پر چل رہا ہوتا ہے، لیکن سمجھتا ہے میں ٹھیک چل رہا ہوں، کیونکہ اس کے پاس فرقان کی قوت نہیں، حق اور باطل میں فرق کرنے کی قوت ہی نہیں، اس کو پتہ ہی نہیں کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے۔ لیکن جو بندہ تقویٰ اختیار کر لیتا ہے وہ ہر قدم اٹھانے سے پہلے یہ سوچتا ہے میرے اس قدم سے اللہ ناراض ہوگا یا راضی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس کو یہ قوت دے دیتا ہے کہ وہ ہر قدم اٹھانے سے پہلے یہ ضرور سوچتا ہے میرا یہ قدم اٹھے گا اللہ راضی ہوگا یا ناراض ہوگا۔ یہ فرقان کی قوت ہے۔ بلکہ آسان الفاظ میں اگر سمجھاؤں کہ متقین کے پاس کیا قوت اور کیا دولت ہوتی ہے تو ذرا دل کے کانوں سے سنیں۔ کچھ شارحین بیان کرتے ہیں عام نمازی نماز کی حالت میں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں قیام میں، اس کے بعد نماز پڑھی اور چلے گئے۔ اب نماز کی حالت میں ہاتھ باندھ کر کھڑا ہونا، پوری نماز یوں تو کسی چیز کا اظہار کر رہی ہے، ہم ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں پھر رکوع میں پھر سجدے میں جا رہے ہیں، تو یہ صرف ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونا مقصد نہیں بلکہ کچھ سیکھنا اور اپنے اندر اتارنا مقصد ہے۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ مطلب یہ ہے کہ جب بندہ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوتا ہے تو وہ رب کی بارگاہ میں اس چیز کا اقرار کرتا ہے اے میرے مالک جس طرح تو کہے گا میں اس طرح کروں گا۔ جس طرح بندہ کسی کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوتا ہے نا، ایسے کھڑا ہے، سامنے والا کہتا ہے یہ کام کرنا ہے، بندہ کہتا ہے ہو جائے گا، سامنے والا کہتا ہے یہ کام نہیں کرنا، بندہ ہاتھ باندھے کھڑا ہے جی نہیں ہوگا۔ بندہ نماز میں ہاتھ باندھے کھڑا ہے، نماز کے بعد پھر عام بندہ غافل ہو جاتا ہے،
پھر غفلت میں چلا جاتا ہے۔ لیکن متقین کون ہیں؟ جو ہر وقت اللہ کی بارگاہ میں ایسے رہتے ہیں جیسے وہ ہاتھ باندھے کھڑے ہیں۔ ان کا دل ہر وقت اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ باندھے کھڑا ہوتا ہے۔ عام نمازی نماز میں سر سجدے میں رکھتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں یہ اقرار کرتا ہے، اظہار کرتا ہے، زبان کال سے بھی زبان حال سے بھی۔ اس کا سر زمین پر ہے تو اس چیز کا اقرار اور اظہار ہے، میرے مالک تو بڑا ہے، تو اعلیٰ ہے، عرفہ ہے، میری حیثیت کچھ نہیں۔ بندہ عاجزی کا اظہار کرتا ہے اور اپنا سر زمین پر رکھ دیتا ہے، دونوں ہاتھ زمین پر رکھ دیتا ہے تو اس چیز کا اظہار کرتا ہے، میرے مالک جو کچھ ہے تو ہے، میری کوئی اوقات اور حیثیت نہیں ہے۔ اور وہ بول کے بھی بتاتا ہے سبحان ربی الاعلی، اے میرے پاک رب، اے میرے اعلیٰ رب، تو ہی اعلیٰ ہے، تو بلند ہے، میری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ عام نمازی نماز کی حالت میں سر سجدے میں بھی رکھتا ہے اور اس چیز کا اقرار بھی کرتا ہے، لیکن اس کے بعد پھر گناہوں میں چلا جاتا ہے۔ بلکہ نماز کی حالت میں الا ماشاء اللہ ہم لوگ تو عام طور پر نماز کی حالت میں بھی دنیا میں ہی گم ہوتے ہیں، دکانداری کے حساب نماز میں چل رہے ہوتے ہیں، دنیا کی فکر نماز میں کر رہے ہوتے ہیں۔ علامہ اقبال کہتے ہیں جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ نماز میں تو ان کو کچھ حاصل ہوتا ہے جو اللہ کی بارگاہ میں سر کو بھی جھکاتے ہیں، دل کو بھی جھکا دیتے ہیں۔ عام بندہ نماز پڑھتا ہے تو سر سجدے میں رکھ دیتا ہے، اس کے بعد پھر غافل، پھر گناہوں میں۔ لیکن متقین کون ہے؟ ہر وقت ان کا دل ان کے رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتا ہے۔ جس طرح مالک نے کہہ دیا اس طرح کرنا ہے، جس طرح اللہ کی رضا ہے انہوں نے ہر قدم اس کے پیش نظر اٹھانا ہے۔ اور ایک اور بات یاد رکھیں، متقین کے نزدیک، جن کے دل میں تقوی ہے، اولیاء اللہ کے نزدیک عبادت مقصود نہیں ہوتی، عبادت منزل نہیں ہوتی، بلکہ عبادت راستہ ہے منزل تک جانے کے لیے۔ عبادت منزل نہیں بلکہ منزل معبود تک پہنچنا ہے۔ ذکر مقصود نہیں بلکہ مقصود مذکور کی رضا حاصل کرنا ہے۔ آج ہم سمجھتے ہیں نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، عبادات کر لیں، ہم جنتی ہو گئے، ہم کامیاب ہو گئے، جبکہ وہ جو بڑے بڑے عبادت گزار لوگ ہیں، بڑے متقین ہیں، ان کا عقیدہ کیا ہے؟ سیدنا صدیق اکبر کا قول سنا رہا ہوں، صدیق اکبر خلیفۃ المسلمین، ستاروں سے زیادہ نیکیاں، اتنی بڑی ہستی، امام المتقین ہیں، جن کو قرآن متقی کہہ رہا ہے۔ وہ فرماتے ہیں اگر میرا ایک قدم جنت میں ہو، ایک قدم جنت سے باہر ہو، میں پھر بھی اللہ سے ڈرتا رہوں گا کہ کہیں وہ مجھے جنت سے باہر نہ نکال دے۔ آج ہم تو 2 نمازیں پڑھنے کے بعد، 2 نوافل پڑھ لینا، 2 نفل پڑھنے کے بعد سمجھتے ہیں بڑے اچھے ہیں ہم، بڑا اچھا کام کیا ہے، اللہ ہم سے راضی ہو گیا۔ امام المتقین سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں میرا ایک قدم جنت میں ہو، ایک قدم جنت سے باہر ہو، میں پھر بھی اللہ سے ڈرتا رہوں گا۔ تقویٰ کیا ہے؟ متقین کے نزدیک عبادت مقصود یا منزل نہیں بلکہ معبود کی رضا منزل ہے، اللہ کی رضا منزل ہے، مقصود ہے۔ ان کا ہر قدم اٹھتا ہے تو اس لیے میرا رب راضی ہے یا ناراض ہوگا۔ ورنہ بندہ نمازیں پڑھتا رہے، حج زکوٰۃ روزے رکھتا رہے اور مقصد اللہ کی رضا نہ ہو، کیا خیال ہے عبادت قبول ہوگی؟ عبادت قبول نہیں ہے۔ عبادت تب قبول ہے جب بندہ اس لیے عبادت کرے کہ میرا رب اس لائق ہے اور میں اپنے رب کی رضا حاصل کروں، میرا اللہ مجھ پر راضی ہو جائے۔ ورنہ بابا بلے شاہ فرماتے ہیں اٹھے پیر پڑے نمازاں تینوں لوکی آکھن نمازی، جنگ جت کے تو کرنو آیوں تینوں لوکی آکھن غازی، چڑھ انصاف دی کرسی بیٹھوں تینوں لوکی آکھن قاضی، بلے شاہ تو کچھ بھی نہ کھٹیا جے تو یار نہ کیتا راضی۔ بلے شاہ تم جو مرضی کرتے رہو، اگر تم نے اپنے رب کو راضی نہیں کیا تو عبادات کا فائدہ حاصل نہیں۔ ہر قدم اٹھنے والا اگر بندہ یہ سوچے میرا رب اس سے راضی ہوگا
یا ناراض ہوگا، تو پھر بندہ متقین کی صف میں شامل ہو جاتا ہے۔ ایک مثال سے سمجھاتا ہوں، شاید آپ سمجھ جائیں، اور شاید آپ نے یہ واقعہ سنا ہو۔ سلطان محمود کا ایک خادم تھا، غلام تھا، ایاز۔ وزراء کہتے ہیں ایک دن سلطان سے، سلطان تم اس سے اتنی محبت کیوں کرتے ہو؟ سلطان نے اپنے اوپر سے جو پہنا ہوا تھا ایک موتی وہ اتارا اور باقی ان وزراء کو دیا۔ سلطان نے کہا اس موتی کو توڑ دو۔ ایک وزیر نے پکڑا اور کہنے لگا سلطان یہ تو بڑا مہنگا ہے، یہ تو بڑا قیمتی ہے، اس کو نہ توڑیں۔ سلطان نے کہا نہیں توڑ دو۔ اس نے کہا حضور میں نہیں توڑوں گا، یہ بڑا قیمتی ہے، یہ تو بڑا نایاب ہے، میں نہیں توڑوں گا۔ اس نے دوسرے کو پکڑا دیا، دوسرے نے پکڑا، اس نے بھی یہ کہا حضور میں نہیں توڑوں گا، یہ تو بڑا قیمتی موتی ہے۔ تیسرے کو پکڑایا، اس طرح سارے وزراء کو موتی پکڑایا گیا، کسی نے وہ موتی نہیں توڑا۔ سلطان نے بلا لیا ایاز کو، جب ایاز کو بلایا کہا ایاز اس کو توڑ دو۔ ایاز نے ایک لمحہ لگائے بغیر، سوچے بغیر ایاز نے زمین پر مارا، اوپر پتھر مارا اور موتی توڑ دیا۔ جب ایاز نے فوراً وہ موتی توڑ دیا تو وہ وزراء کھڑے ہوئے، پکار اٹھے واللہ چے بے باکی است، ایاز یہ کیا بے باکی ہے، یہ کیا تم نے کیا، تم نے اتنا قیمتی موتی توڑ دیا۔ سلطان نے کہا ایاز ذرا ان کو بتاؤ تم نے موتی کیوں توڑا۔ مولانا روم لکھتے ہیں گفت ایاز ہے محتران نامور، امر شاہ بہتر یا بقیمت گوہر۔ ایاز کہتا ہے اے محترم لوگو، اے بادشاہ کے وزیرو، اے نامور لوگو، تمہارے نزدیک یہ موتی قیمتی تھا، تم نے اس موتی کو نہیں توڑا، تمہارے نزدیک موتی قیمتی تھا، موتی نہیں توڑا، لیکن تم نے بادشاہ کے حکم کو توڑ دیا ہے۔ میرے نزدیک بادشاہ کا حکم قیمتی تھا، میں نے حکم کو نہیں توڑا، موتی توڑ دیا۔ مولانا روم کہتے ہیں اے ایمان والے، اگر تیرے دل میں یہ کیفیت پیدا ہو جائے، اللہ کا حکم نہ ٹوٹنے پائے، تیرا دل ٹوٹتا ہے ٹوٹ جائے، تیری تمنات ٹوٹتی ہیں، خواہشات ٹوٹتی ہیں، دل ٹوٹتا ہے ٹوٹ جائے، تیرے رب کا حکم نہ توڑے، اگر تیرے دل میں یہ کیفیت پیدا ہو جائے، اللہ تجھے متقین کی صف میں شامل فرما دے گا۔ گفت ایاز ہے محتران نامور، امر شاہ بہتر یا بقیمت گوہر۔ ایاز کہتا ہے تمہارے نزدیک بادشاہ کا حکم قیمتی نہیں تھا، تمہارے نزدیک وہ موتی قیمتی تھا، تم نے موتی کو نہیں توڑا، تم نے بادشاہ کے حکم کو توڑ دیا، میرے نزدیک میرے بادشاہ کا حکم قیمتی تھا۔ آج ذرا دل میں یہ سوال کریں، ہم اللہ کے حکموں کو توڑ رہے ہیں اور صرف چھوٹی چھوٹی تمنائیں خواہشات پوری کرنے کے لیے۔ ہمارے نزدیک مالک کا حکم قیمتی نہیں، اللہ ماشاءاللہ عام بندوں کی بات کر رہا ہوں۔ جب بھی کوئی قدم اٹھائیں تو یہ سوچیں میرے اس قدم سے میرا رب راضی ہوگا یا ناراض ہوگا۔ تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ اس چیز کا نام ہے دل میں یہ کیفیت پیدا ہو جائے میرا اللہ اس سے راضی ہو یا ناراض ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں تقویٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تقویٰ کیا ہے؟ ذرا اولیاء اللہ سے پوچھیں۔ تقویٰ آج لوگ سمجھتے ہیں تقویٰ صرف اندر ہی ہوتا ہے، دل میں ہوتا ہے، تقویٰ کا ظاہر نہیں ہوتا۔ عام بندہ یہ سمجھتا ہے کہ تقویٰ تو اندر ہی ہوتا ہے نا، باہر تو نہیں ہوتا، جبکہ اولیاء فرماتے ہیں، ابن عطا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا کہ تقویٰ کا ظاہر بھی ہے اور تقویٰ کا باطن بھی ہے۔ تقویٰ کا ظاہر کیا ہے کہ تم شریعت کی حدود کا پاس رکھو، تمہارے ظاہر سے دیکھ کر پتہ چلے کہ یہ حضور کا امتی ہے، حضور کا غلام ہے، شریعت کا پاس رکھو۔ اور تقویٰ کا باطن کیا ہے کہ تم اپنی نیتوں کو میلا نہ ہونے دو۔ نیتوں کو میلا نہ ہونے دو، اس کا کیا مطلب؟ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سمجھایا اس بات کو۔ اگر آپ یہ بات آج سمجھ جائیں تو یقین جانیے میری گفتگو کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ صرف یہ 3 باتیں یاد رکھیں جو ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بیان کی۔ آپ کہتے ہیں اگر تم نے دیکھنا ہو کہ تمہاری نیت میں تقویٰ ہے یا نہیں ہے تو یہ دیکھو کہ تمہارے اندر یہ 3 چیزیں موجود ہیں یا نہیں۔ پہلی چیز کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں اگر تمہارے پاس کوئی چیز نہیں ہے تو اللہ پر توکل کرو کہ اللہ مجھے عطا فرمائے گا۔ حسد نہیں کرنا، لالچ نہیں لانی، دھوکہ نہیں دینا، غلط سوچنا نہیں، بلکہ صرف توکل کرنا ہے کہ اللہ ہمیں یہ عطا فرمائے گا۔ دوسری چیز،
آپ فرماتے ہیں اگر رب تعالیٰ کوئی چیز عطا فرما دے، کچھ بھی تمہیں مل جائے، تو تم نے اس چیز پر راضی رہنا ہے کہ جو اللہ نے دیا ہے اللہ نے ٹھیک دیا ہے۔ تیسری چیز آپ فرماتے ہیں، تیسری چیز یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ تم سے کوئی چیز لے لے، چھین لے، واپس ہو جائے، تو تم خوشی سے صبر کرو۔ آج ہم لوگ صبر تو کرتے ہیں لیکن خوشی سے نہیں کرتے۔ صبر مجبوری بن جاتا ہے، بندہ کہتا ہے صبر کرنا ہی ہے، صبر کرو خوشی کے ساتھ۔ آپ کا کوئی عزیز، کوئی دوست دنیا سے چلا جائے، اب بندہ نے کرنا تو صبر ہی ہوتا ہے، صبر کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوتا، صبر ہی کرنا ہے۔ لیکن اگر دل میں یہ کیفیت پیدا ہو جائے، اے میرے مالک جس طرح تو راضی میں اس طرح راضی ہوں، اگر دل میں یہ کیفیت ہو تو آپ فرماتے ہیں اگر تین چیزیں تمہارے اندر ہیں تو سمجھو تم تقویٰ کے مقام پر فائز ہو گئے ہو۔ تقویٰ کیا ہے؟ اولیاء اللہ سے پوچھیں، بڑا ہی قیمتی جملہ آج ہم لوگ جس سے غافل ہیں۔ امام کشیری نے لکھا ہے تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ یہ ہے کہ تم اپنے تقوی سے بھی بچو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کوئی نیک عمل کر لینا، اس کے بعد اگر بندہ یہ سمجھے کہ میں دوسرے سے اچھا ہوں، میں نے یہ عمل اچھا کیا ہے، تو بندہ متقی نہیں ہے۔ تقویٰ یہ ہے کہ بندہ اپنے تقوی سے بھی بچے اور ڈرے، بندہ اپنے آپ کو نیک نہ سمجھے، اصل تقویٰ یہ ہے۔ اور اس سے پہلے میں نے تین چیزیں بیان کی کہ پہلی چیز جو تمہیں حاصل نہ ہو توکل کرو، جو تمہیں حاصل ہو جائے اس پر راضی ہو جاؤ، اور جو تم سے چھین لیا جائے واپس ہو جائے تم اس سے خوشی سے صبر کرو۔ ایک چیز جس سے آج ہم لوگ غافل ہیں، حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عام بندوں کا تقویٰ یہ ہے کہ وہ گناہوں سے توبہ کریں، عام بندے کا تقویٰ یہ ہے کہ وہ گناہ سے رک جائیں، اور خاصوں کا تقویٰ یہ ہے، حواس کا تقویٰ یہ ہے کہ وہ غفلت سے رجوع کر لیں، غفلت سے توبہ کر لیں۔ آج ہم لوگ گناہوں سے بچنے کی اگر کوشش کرتے ہیں تو اگلا سٹیپ کیا ہے؟ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم غفلت سے توبہ کریں، زیادہ غافل نہ رہیں۔ اور جناب سلطان باؤ فرماتے ہیں جو دم غافل سو دم کافر، غفلت سے بچنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں تقویٰ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تقویٰ کیا ہے؟ اولیاء اللہ سے پوچھیں، امام اعظم ابو حنیفہ سے پوچھیں تقویٰ کیا کہلاتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ ایک درخت کے سائے میں نہیں تھے بیٹھتے۔ ایک دن پوچھا گیا حضور آپ اس درخت کے سائے میں نہیں بیٹھتے؟ آپ نے فرمایا میں نے اس شخص کو قرض دیا ہے، میں اس کے درخت کے سائے کے نیچے اس لیے نہیں بیٹھتا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، حضور نے فرمایا کہ ہر وہ قرض جو نفع کھینچتا ہے وہ سود کے زمرے میں آتا ہے۔ اب میں نے اس شخص کو پیسے دیے ہیں، قرض دیا ہے، میں اگر اس کے درخت کے سائے میں بیٹھوں تو کہیں اس زمرے میں نہ آ جاؤں کہ میں اس سے فائدہ حاصل کر رہا ہوں۔ آج ہم لوگ زندگی کس طرح گزار رہے ہیں، ان چیزوں کا خیال ہی نہیں، فکر نہیں ان چیزوں کی۔ امام اعظم کا تقویٰ دیکھیں، اتنا متقی بندہ راتوں کو اللہ کی بارگاہ میں کیا عرض کرتا ہے۔ آپ کا پڑوسی یہودی تھا، وہ یہودی کہنے لگا امام اعظم ابو حنیفہ ایک دن ساری رات اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرتے رہے، اور عبادت کرتے کرتے رو رو کے یہ دعائیں کرتے رہے، اے رب کریم مجھ گناہگار بوڑھے پر رحم فرما۔ اتنے اعمال ہیں، مشہور تقویٰ امام اعظم ابو حنیفہ کا بیان کیا جاتا ہے۔ آپ فرما رہے ہیں کہ اے اللہ اس گناہگار بوڑھے پر رحم فرما۔ تقویٰ کیا ہے؟ ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے پوچھیں۔ ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 40 مٹکے منگوائے دیسی گھی کے، آپ کا غلام لے کر آیا اور آ کر بتانے لگا حضور اس میں سے ایک میں سے چوہا نکلا تھا۔ آپ نے فرمایا کس میں سے چوہا نکلا؟ کہنے لگا حضور یاد نہیں رہا، مکس ہو گیا، پتہ نہیں کس میں سے نکلا تھا۔ ایک لمحہ لگائے بغیر سوچے بغیر آپ نے کہا سارے مٹکوں کو توڑ دو۔ یہ نہیں سوچا کہ اتنا گھی ضائع ہو جائے گا، ابھی خریدا نہیں، فرمایا سارے مٹکوں کو توڑ دو۔ آج ہم لوگ ہوتے تو سوچ میں پڑ جاتے، تاویلات نکالنے لگتے، سوچنے لگتے، لیکن وہ لوگ کیسے متقی لوگ ہیں، فرمایا سارے مٹکوں کو توڑ دو۔ تقویٰ کیا ہے؟
اولیاء اللہ سے پوچھیں۔ جناب بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک دن ہمزان علاقے میں گئے بستام سے۔ اب بستام سے ہمزان گئی کوئی چیز خریدنے، کوئی چیز خریدی، واپس آئے اپنے علاقے میں۔ جب اپنے علاقے میں پہنچے، سامان کے اوپر دیکھا 2 چونٹیاں چل رہی ہیں۔ 2 چونٹیوں کو دیکھا، آپ نے اپنی سواری موڑ لی، واپس ہمزان گئے، جا کر 2 چونٹیاں اتاریں۔ غلام نے کہا حضور سمجھ نہیں آئی آپ نے یہ کیا عمل کیا؟ آپ نے فرمایا روز محشر اگر اللہ نے میرے سے پوچھا بایزید تمہاری وجہ سے 2 چونٹیوں کا گھر منتقل ہو گیا تھا، تمہاری وجہ سے ان 2 چونٹیوں کو تکلیف ہوئی تھی، میں اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گا؟ یہ ہے تقویٰ کا اعلیٰ مقام۔ اور آپ کے بارے میں ایک اور واقعہ میں نے رسالہ کشیریہ میں پڑھا کہ آپ ایک دن مسجد میں گئے تو آپ کے ہاتھ میں عصا تھا، آپ نے اپنا عصا زمین میں گاڑ دیا، مٹی نیچے مٹی تھی، آپ نے اس کے اوپر زمین میں گاڑ دیا، ہوا چلی، آپ وہ صحیح طرح گڑا نہیں تھا ہوا، آپ کی لاٹھی آپ کا عصا نیچے گرا، ساتھ ایک اور عصا کسی نے گاڑا ہوا تھا۔ جب آپ کا عصا گرا تو ساتھ والا عصا بھی گر گیا، آپ کا عصا دوسرے عصا سے ٹکرایا اور وہ نیچے گرا۔ ایک بزرگ آئے، انہوں نے اپنی لاٹھی اٹھائی، بایزید بسطامی نے اپنی لاٹھی اٹھائی اور گھر چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس بزرگ کے گھر گئے اور جا کر معافی مانگنے لگے اور کہنے لگے میری لاٹھی کی وجہ سے، میں نے صحیح طرح گاڑی نہیں تھی زمین میں، میری لاٹھی کی وجہ سے آپ کی لاٹھی گر گئی، آپ کو تکلیف ہوئی اور آپ نے اس کو اٹھایا، مجھے اس کے لیے معافی عطا فرما دیں۔ آج ہمارے دل میں تو یہ کیفیات ہی نہیں ہے نا، ہمارے دل میں تو یہ سوچ بھی نہیں آتی۔ آپ معافی مانگنے گئے کہ میری لاٹھی کی وجہ سے آپ کی لاٹھی گر گئی، آپ کو اس کی وجہ سے تکلیف ہوئی، آپ مجھے معافی فرما دیں۔ تقویٰ کیا ہے؟ اولیاء اللہ سے پوچھیں۔ حضرت عتبہ غلام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک دفعہ ایک علاقے سے گزرے تو سردیوں میں آپ کے چہرے پر پسینہ آنے لگا، صحیح پسینہ آ رہا ہے۔ آپ کے غلام نے پوچھا حضور سخت سردیاں ہیں آپ کو پھر بھی پسینہ آ رہا ہے؟ آپ نے فرمایا اس علاقے میں اس جگہ میں میرے سے ایک دفعہ ایک گناہ سرزد ہو گیا تھا۔ اب ذرا دل کے کانوں سے سنیں، آج ہمارے سے تو کئی گناہ ہوتے ہیں، بلکہ صبح شام گناہوں میں ہی زندگی گزار رہے ہیں، فکر بھی نہیں اس چیز کی۔ وہ لوگ کیسے ڈرنے والے تھے کہ صرف گناہ کا سوچا ہی ہے، سوچ ہی آئی ہے تو پسینہ آنے لگا خوف سے۔ آپ نے فرمایا میرے سے یہاں ایک گناہ سرزد ہو گیا تھا۔ پوچھا گیا حضور کیا گناہ ہو گیا؟ اب ذرا گناہ سنیں کہ گناہ کیا تھا۔ جن چیزوں کو ہم گناہ سمجھتے ہی نہیں، سوچتے بھی نہیں، اولیاء اللہ ان کو کتنا سیریس لیتے تھے، کتنا ڈرتے تھے اس معاملے میں۔ آپ فرماتے ہیں میں اور میرا ایک مہمان یہاں سے گزر رہے تھے، اس دیوار سے تھوڑی سی مٹی میں نے لی تھی اور اپنے مہمان کو دی، میرے اس دوست مہمان نے اس مٹی سے اپنے ہاتھ صاف کیے تھے، میں نے اس دیوار کے مالک سے اجازت نہیں لی تھی۔ اگر اللہ نے میرے سے پوچھا کہ اے عتبہ تم نے اسے بغیر اجازت اس کی مٹی کیوں استعمال کی، تو میرے پاس جواب کوئی نہیں ہوگا۔ آج ہم لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، اپنے عزیز و اقارب بہنوں کے حق کھا لیتے ہیں، لیکن فکر ہی نہیں، پرواہ ہی نہیں۔ وہ لوگ کیسے ہیں؟ ایک مٹی کے تھوڑے سے ذرات سے ڈر رہے ہیں کہ اللہ نے اگر پوچھ لیا تو ہم کیا جواب دیں گے۔ اللہ تعالیٰ یہ فکر، یہ سوچ ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر بندے کے اندر یہ سوچ پیدا ہو جائے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور میں نے ایک دن اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہونا ہے، یقین جانے بندہ بڑے گناہوں سے بچ جائے۔ اور اگر تقویٰ کی فکر سوچ دل میں آ جائے تو معاشرے میں کئی برائیاں ختم ہو سکتی ہیں، معاشرہ بہتر ہو سکتا ہے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کا یہ واقعہ ذرا دل کے کانوں سے سنیے گا، اور اگر یہ واقعہ آپ سمجھ جائیں تو یقین جانیے زندگی کا ایک نیا رخ شروع ہو جائے گا، آپ ایک اور نئے طریقے سے زندگی کو مینج کرنا سیکھ جائیں گے اور کئی معاملات آپ کے ٹھیک ہونے لگیں گے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بستی کے باہر کھڑے تھے، ایک فوجی آیا، سپاہی آیا، آ کر کہنے لگا اے بزرگوں ذرا یہ بتاؤ کہ بستی کدھر ہے؟ آپ نے قبرستان کی طرف اشارہ کر دیا، اس نے کہا یہ تو قبرستان ہے۔ آپ نے فرمایا وہ تھوڑی دیر کے لیے آئے ہیں، اصل بس یہ رہے ہیں، وہ تو مسافر لوگ ہیں، بسنا ادھر ہی آ کر ہے، یہ بستی ہے۔
اس نے سمجھا بابے نے میرے ساتھ مذاق کیا، اس نے آپ کو کوڑا مارا، آپ کو تکلیف ہوئی، خون نکلنے لگا۔ جب خون نکلا آپ نے صبر کیا، آپ نے ہاتھ بلند کیا، آسمان کی طرف دیکھا اور دعا دی، اے رب کریم اس بندے کو جنت میں داخل فرما۔ جب آپ نے اتنا کہا اللہ کریم اسے جنت میں داخل فرما، فوجی بڑا حیران ہو گیا، میں نے بزرگ کو مارا ہے، آگے سے یہ جنت کی دعا دے رہے ہیں، یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے۔ فوجی تھوڑا سا آگے گیا، جا کر ایک بندے سے پوچھنے لگا وہ بزرگ کون ہے؟ وہ بندہ کہنے لگا ہمارے پیر صاحب ہیں، مالک بن دینار ہیں، بڑے اللہ کے ولی ہیں، عالم ہیں، عام بندے نہیں ہیں۔ وہ فوجی آیا مالک بن دینار کے پاس آ کر کہنے لگا حضور مجھے آپ کا پتہ نہیں تھا، معذرت خواہ ہوں، معافی عطا فرما دیں۔ آپ نے کہا میں نے اپنے دل میں تمہارے لیے ایسی بات رکھی نہیں، میں نے تمہیں معاف کیا۔ کہنے لگا حضور آپ نے مجھے معاف تو کر دیا ہے، ذرا ایک بات بتائیں، میں نے آپ کو کوڑا مارا، آپ کو تکلیف ہوئی، خون نکلا، لیکن آپ نے کوئی رد عمل نہیں دیا، آپ نے میرے لیے دعا کیوں کی؟ میں آپ کو اذیت پہنچا رہا ہوں، آپ مجھے دعا دے رہے ہیں، بات سمجھ نہیں آئی۔ آپ نے فرمایا، اب یہ جملہ ذرا غور سے سنیے گا، آپ نے فرمایا اے میرے بیٹے تو نے مجھے مارا، مجھے تکلیف ہوئی، میں نے اس تکلیف پر صبر کیا، جب میں نے صبر کیا تو اللہ نے مجھے اجر عطا فرمایا، تیری وجہ سے مجھے اجر مل گیا، اور میری وجہ سے کیونکہ تو نے مجھے مارا ہے، میری وجہ سے تجھے گناہ ملے گا، میری اس مارنے کی وجہ سے اللہ تجھے جہنم میں بھیجے گا۔ اب مجھے بتا تو بہتر ہوا یا میں بہتر ہوا؟ تیری وجہ سے مجھے ثواب مل رہا ہے، میری وجہ سے تجھے جہنم میں جانا پڑ رہا ہے، تو بہتر ہوا یا میں بہتر ہوا؟ اب کہنے لگے میں نے تیرے لیے دعا اس لیے کی کہ روز معاشر اگر اللہ نے میرے سے پوچھا اے مالک تیری وجہ سے ایک بندہ جہنم میں چلا گیا تو میں کیا کہوں گا اللہ کی بارگاہ میں؟ یہ ہے پازیٹیو تھنکنگ، اچھی سوچ، جو آج ہمارے میں ہے ہی نہیں، جو آج ہم سوچتے ہی نہیں۔ آج ہمیں کوئی تھوڑی سی اونچی آواز میں بات کرے تو دل میں خیال آتا ہے میرے ساتھ ایسے کیوں بولا ہے، اے ہوندا کون ہے میرے نال انج گل کرن والا، پاس سلام کر کے نہ گزرے، کہتے ہیں منو سلام ہی نہیں کیتا۔ وہ لوگ کیسے ہیں؟ کوڑا مارا، درد ہوئی، خون نکلا، اور اس کے لیے جنت کی دعا کر رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے تیرے لیے اس لیے جنت کی دعا کی کہ تیری وجہ سے مجھے ثواب مل گیا، میں نے صبر کیا، مجھے ثواب مل گیا، اور میری وجہ سے اللہ تجھے جنت میں داخل فرما دے گا۔ اگر یہ سوچ ہمارے میں پیدا ہو جائے تو یقین جانیے معاشرہ بھی بہتر ہو جائے گا، ہمارے اعمال بھی بہتر، دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی۔ اللہ تعالی ہمیں یہ اولیاء اللہ کی سیرت سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب تعالی ہمیں قرآن پاک کے اس فرمان کہ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے درس قرآن کا یہ پیغام لے کر جائیں، میرے اس قدم سے، میرے اس فیصلے سے، میرے اس عمل سے میرا اللہ ناراض ہو رہا ہے یا میرے سے راضی ہو رہا ہے؟ اگر یہ فکر دل میں پیدا ہو جائے تو یقین جانیے دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آسان سا ایک وظیفہ بتا رہا ہوں اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا محبوب ان سے کہہ دیں اگر یہ اللہ کے رسول کی اتباع کریں تو اللہ صرف ان سے راضی نہیں ہوگا بلکہ محبت کرنے لگے گا۔ اگر ہم حضور کے بن جائیں تو اللہ صرف راضی نہیں بلکہ محبت کرنے لگے گا۔ آج یہ دل میں عہد کریں ہم نے اللہ کے رسول کو راضی کرنا ہے۔ اللہ کے رسول کو راضی کرنے کی اگر یہ دل میں بات آ گئی، جو حضور نے فرمایا ہے وہ کرنا ہے، اور جس چیز سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روکا ہے ہم نے رک جانا ہے۔ دل میں یہ کیفیت پیدا ہو گئی تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں حشر ہو ہم دعا کر چلے، اب تو جاتے ہیں میں قدا سے میر، پھر ملیں گے گر خدا لایا، اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی، میں نے تو دیا جلا کے سر عام رکھ دیا، وما علینا الا